حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے۔ شیخ ان کے استاد بھی تھے، خسر بھی تھے، شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں ایک جماعت میں رہے، ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک، اور دونوں حضرت شیخ کے داماد، تو استاد بھی اور شیخ بھی، استاد بھی اور خسر بھی، تو اکثر جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے، اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے، مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے، اتنے بڑے بن گئے، ساری دنیا کے امیر بن گئے۔ جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ۔ تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے۔ کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، مولانا انعام صاحب کو تین آدمی جاتے بلانے کے لیے، ایک گیا ابھی وہ واپس آیا نہیں، حضرت نے دوسرے کہا بھائی مولی انعام کا کیا ہوا دیکھو جاؤ بلاؤ، ابھی دوسرا گیا وہ ابھی واپس نہیں آیا، تیسرا بھیج دیا۔ ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے ارے یہ کون بزرگ ہیں، اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں، شہزادے کی طرح۔ تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب، تو نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات طے نہیں کرتے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا، فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب نے، جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، کہ مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے، سائے کی طرح، جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ میرا ذوق علمی تھا، ہمیں پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا، اور یہ مولی انعام صاحب یہ ہمیشہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ ہوتے ہم پڑھے۔ تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ مطلب ایک تم اتنے بڑے ہو گئے، پوری دنیا تمہاری مانتی ہے، پوری دنیا تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، پوچھتی ہے، مانتی ہے، تو آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، تو تمہارے کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی، واقعی تھی۔ 50 مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایا بھائی مشورے میں رکھ لو،
बात अपनी तरफ से नहीं कही, फरमाया मशवरे में रख लो। और जब मशवरे में कोई बात तजवीज़ हो जाती और अर्ज़ किया जाता कि हज़रत साथियों की ये राय है, तो फरमाते कि अच्छा भाई अल्लाह इसमें बरकत फरमाए, अच्छा भाई अल्लाह इसमें खैर फरमाए। पहले फरमा देते मशवरे में रख लो, और जब मशवरे में कोई बात उस पर तजवीज़ हो जाती तो फरमाते, जब अर्ज़ किया जाता तो फरमाते कि अच्छा भाई अल्लाह इसमें खैर फरमाए, अल्लाह इसमें बरकत फरमाए। तो भाइयों, एक मरतबा हमारे भाई खालिद सिद्दीकी साहब, ये हमारे बहुत पुराने लोगों में हैं, अपनी बीमारी माजूरी की वजह से ना आ सके, तो इरादे नीयत के बावजूद ना आ सके, तो वो कहने लगे कि मैंने एक मरतबा हज़रत जी से पूछा कि हज़रत क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ कोई फैसला करे? सब साथियों की एक राय है, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ फैसला कर दे? ये मैंने हज़रत जी से पूछा, तो हज़रत ने फरमाया कि भाई इख्तियार तो है, लेकिन ये भी देख लो कि वो मानेंगे कि नहीं।